مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ ناظرین کرام، الیگزینڈر نے آرگینائز آرمی کے ساتھ 10 سال میں 17 لاکھ مربع میل کے علاقہ کے اوپر فتح حاصل کی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے کئی ساتھی جرنیل اور کئی ساتھیوں کو اپنے سے خفا ہونے کے اوپر مروا بھی دیا۔ لیکن آج جس مرد کلندر کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس مرد کلندر نے 10 سال میں بغیر کسی آرگینائزڈ آرمی کے ساتھ، بغیر کسی اپنے ساتھی اور جرنیل کو مروانے کے 17 لاکھ نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر فتح حاصل کی، اس کو فتح کیا۔ اور ان علاقوں کے اندر 2 سپر پاوریں بھی تھیں، نمبر 1 روم اور نمبر 2 ایران۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے۔ ناظرین کرام، آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے۔ سفر کے دوران جہاں نیند آتی درخت کے اوپر چادر تانتے، چھاؤں کرتے، زمین کے اوپر ہی لیٹ جاتے اور سو جاتے۔ آپ کے کرتے کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے اور ان پیوند کے اندر ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ کھردرا کپڑا پہننا پسند کرتے، نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی، چھنا ہوا آٹا نہ کھاتے، دربان نہ رکھتے۔ لیکن جب کوئی فریادی دروازے کے اوپر آ جاتا تو کبھی دروازہ بند نہ کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ بہت امپورٹنٹ لائن ناظرین کرام، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے بغیر ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کے دنیا کو بہترین نظام دیا۔ اب سنیے گا ذرا، اس نظام کے اندر جیل کا تصور دیا، پولیس کا محکمہ بنایا، مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آپ پاشی کا بہترین نظام دیا، فوجی چھاؤنیاں بنائیں، فوجی کا باقاعدہ ایک فوج کا ادارہ بنایا اور یہ نظام دیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی مرتبہ، جی ہاں پہلی مرتبہ، دودھ پیتے بچوں کا، بیواؤں کا، معذوروں کا اور بے آسرا لوگوں کے آپ نے وظائف مقرر کرنے کا نظام دیا۔ پہلی مرتبہ حکمرانوں کا، سرکاری عہدے داروں کا آپ نے ان کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا نظام دیا۔ پھر بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ناظرین کرام کہ حکمرانوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی شو ہوئی، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی۔ آج بھی دیکھیے پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ہی رولا ہے۔ تو اس مرد کلندر نے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تب شروع کروایا تھا، سن ہجری کا اجرا کیا، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی۔ المختصر کہ آپ کا دیا گیا اس دنیا کو جو سسٹم ہے وہ آج بھی دنیا کے 245 کنٹریز کے اندر کسی نہ کسی طرح سے رائج ہے۔ آپ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا، لیکن آپ ایسے حکمران ٹھہرے کہ آج بھی دنیا آپ کو جانتی، مانتی اور گردانتی ہے۔ آپ بھیڑ بکریاں چراتے چراتے بڑے ہوئے، تلوار بازی اور تیر اندازی میں کمال مہارت تھی، لیکن کبھی بھی کسی اکیڈمی میں جا کے باقاعدہ اس کی کلاسز نہیں لی۔ وقت شہادت آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا مکان بیچ کر کے آپ کا قرض عطا کیا گیا اور آپ کو دنیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور خود جانے کائنات 2 جہاں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ کے عدل کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو دور دراز علاقے سے ایک چرواہا بھاگتے ہوئے آیا اور چیخ کر بولا، لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو مدینہ سے کتنے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، وہاں سے آئے ہو، تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ جب تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو میری بھیڑیں جنگل کے اندر بے خوف نہ ڈر ہو کے پھرتی تھی، گھومتی تھی، لیکن آج ایسا ہوا ہے کہ ایک بھیڑیا میری بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑ کی جرت سے اس بات کا اندازہ لگا لیا
کہ آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ الیگزینڈر کی مثال تو ناظرین کرام آپ کی ذات اقدس کے سامنے سیملر کچھ اس طرح سے لے لیجئے کہ جیسے پہاڑ کے سامنے کوئی کنکر ہو، کیونکہ الیگزینڈر نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو اس نے سلطنت بنائی تھی وہ صرف 5 سال تک ہی قائم دائم رہ سکی، اور 5 سال کے بعد ڈھیر ہو گئی۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا گیا دنیا کا نظام آج بھی 245 ممالک کے اندر کسی نہ کسی طرح سے رائج ہے، اور رائج بھی کیوں نہ ہو، آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کے اوپر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت والے دن اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اور آپ کی جو مہر مبارک تھی ناظرین کرام، یہ لائن ویڈیو کی جان ہے، آپ کی مہر مبارک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور میں بھی حکمرانوں سے یہی عرض کرتا ہوں، کیا حکمرانوں، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ پاک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کے اندر مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اور آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک۔ اور سارے حیران تھے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ مجھے حضور کے شہر کے اندر شہادت عطا فرما۔ اور سارے کے سارے یہ کہتے تھے کہ یار اب تو ماحول بڑا بدل چکا ہے، اب مدینہ میں کیسے جو ہے وہ جنگ ہوگی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہادت ملے گی۔ لیکن یقین مصمم تھا کہ شہادت ملے گی، چنانچہ پھر آپ نے مدینہ پاک کے اندر ہی شہادت نصیب فرمائی، اور آج آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر جلوہ فروز ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا ادب عطا فرمائے۔